بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر برکت کے لیے سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کچھ سورتیں پڑھنے اور دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے بلکہ مستحب ہے، کیونکہ یہ شرعاً مطلوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے ایک شخص کھانا کھائے تو کہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ معلوم ہوا کہ کھانے پر قرآن پاک کا پڑھنا شرعاً مامور ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھوک لاحق ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو نحر کریں، ذبح کریں، ان کا گوشت کھائیں اور ان کی چربی استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذبح کرو۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ نے اونٹوں کے ذبح کرنے کی اجازت دے دی تو سواریوں کی کمی ہو جائے گی۔ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ اپنا بچا کچھا زاد راہ لے کر آئیں، اپنا بچا کچا زاد راہ لے کر آ جائیں، پھر آپ اس پر اللہ تبارک و تعالی سے برکت کی دعا فرمائیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درست ہے۔ آپ نے ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بچا کچھا زاد راہ منگوایا۔ راوی کہتے ہیں کہ کوئی صحابی مٹھی بھر کھجوریں لا رہا ہے تو کوئی روٹی کے ٹکڑے لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے تو کوئی روٹی کے ٹکڑے لا رہا ہے، اور لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، یہاں تک کہ دسترخوان پر کچھ کھانا جمع ہو گیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا اپنے برتنوں میں لیتے جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے برتنوں میں کھانا لینا شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہیں چھوڑا جسے بھر نہ دیا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے، اس کے باوجود کچھ بچ گیا، پیٹ بھر کر کھا بھی لیا اور بچ بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ بغیر شک کے ان دو گواہیوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اسے جنت سے روک دیا جائے۔ مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ خاص طور پر سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ کی چند آیات کا پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کا جو حرف حصہ بھی تم پڑھو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص قرآن پاک کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ رہا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، تو یہ بھی حدیث شریف میں واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں اس حد تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث
میں ہے جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس کھانے پر رکھا اور اس پر دعا فرمائی اور وہ کچھ پڑھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا۔ مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ ان حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کھانا سامنے حاضر ہو تو قرآن پاک اور کلمات طیبات کا پڑھنا اور دعا کرنا مستحب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔